اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی میں بنیادی سنت حیات انسانی کی ہدایت کے لیے سنت حق و باطل ہے کہ یہ سب سے اساسی سنت ہے، اگرچہ ہمارے ذکر میں اور بحث میں تاخیر سے بیان ہو رہی ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی بنیاد پر دیگر قوانین حق تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے۔ حق و باطل اشارہ کیا تھا کہ عام الفاظ و عام معنی ہے جو ہر ایک استعمال بھی کرتا ہے، روزمرہ سنتے بھی ہیں ہم اسے، اور اپنے نفس کے اندر اس کے معنی کے بارے میں کبھی بھی حیرت نہیں ہوئی کہ حق کیا ہے و باطل کیا ہے، لیکن اسے بیان کرنے میں ضرور مشکل پیش آتی ہے۔ جو معنی ہماری طبیعت و فطرت و دل میں ہیں، زبان پہ جب لانا چاہیں مشکل پیش آتی ہے۔ حق لغت میں ثابت کچھ چیز کو کہتے ہیں جس کو ثبات حاصل ہو، جس کا ہونا انسان کے لیے یا دوسرے صاحبان ادراک کے لیے واضح ہو جائے، روشن ہو جائے۔ کسی شے کا ہونا حق ہونے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی شے کا ہونا یا ہستی یا وجود اس کا یہ آ جائے معرض لباس وجود پہن لے، لباس ہستی پہن لے، ہونے کی حالت میں شے آ جائے، یہ حق ہے۔ اور جو چیز نہ ہو، نیستی ہو، نہ ہونا اس کے لیے ثابت ہو جائے یا نہ ہونا اس کے لیے واضح ہو جائے، اسے باطل کہتے ہیں۔ بس باطل نہ ہونا ہے، باطل نیستی ہے، باطل ناپائیداری ہے، باطل عدم ثبات ہے، ثبات کا نہ ہونا، ٹھہراؤ کا نہ ہونا، اور اس کے مقابلے میں حق ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ یہی لغوی معنی کائنات کے اندر حقائق کے بارے میں یہی معنی مد نظر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ سب سے بڑا حق و سب سے اعلیٰ حق و سب سے بین حق و روشن حق ذات حق تعالیٰ ہے، خود خدا کی ذات۔ حق کا منبع ہے، وہ حق محض ہے، اور حق صرف ہے اللہ کی ذات۔ چونکہ ہونا فقط اللہ کے لیے سزاوار ہے، باقی اللہ کے ہونے کے پرتو ہیں، سائے ہیں۔ اللہ کے ہونے سے باقی اشیاء بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی ہستی، اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کی نشانیاں ہیں، باقی اس کی آیات ہیں، اس کی تجلیاں ہیں۔ اللہ کے ہونے کے جلوے ہیں باقی سارے، اصل ہونا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم حق ہے، حق۔ اگر حق کے ساتھ کوئی اور لفظ استعمال نہ کیا جائے، میرا حق، تیرا حق، فلاں کا حق، صرف حق کہا جائے، بعض علماء کے بقول یہ صرف اللہ کے لیے جچتا ہے۔ مطلق حق، حق مطلق یا حق تلک اللہ کی ذات کا حق حصہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر عنوان حق جچتا نہیں ہے اس کے لیے۔ بس اصل حق ذات خدا ہے۔ حق سے حق ظاہر ہوا ہے، یعنی ہونے سے ہونے کی نشانیاں نکلی ہیں، ہونے سے ہونے کی تجلیاں
ظاہر ہوئی ہیں، ہونے سے ہونے کے جلوے نمایاں ہوئے ہیں۔ جس طرح روشنی کے ہونے سے روشنی کا سایہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر روشنی نہ ہو سایہ بھی نہیں ہے، ظلمت محض ہے۔ جہاں روشنی ہوگی وہاں سایہ بھی ہوگا۔ سائے روشنی کے جلوے ہیں، روشنی خود روشنی ہے، باقی شعائیں بھی اس کے جلوے ہیں اور سائے بھی اس کے جلوے ہیں۔ سائے ضعیف جلوے ہیں اور شعائیں اس کی قوی جلوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہونے کے جلوے یہ ساری کائنات ہیں، تمام نظام ہستی حق تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے، خلق کیا ہے، ہر شے کو لباس ہستی اور لباس وجود پہنایا ہے۔ جس نے اللہ سے ہستی اور ہونا دریافت کیا ہے وہ حق ہے، اسے ہم حق کہیں گے۔ یعنی جو موجود ہے، جو خلق ہوا ہے، جو اللہ نے بنایا ہے، جو موجود ہے، جو ثابت ہے، جس کو پائیداری نصیب ہے، یہ حق ہے۔ لیکن کائناتی حق ہے یہ، اس کو کہیں گے ہم یہ حق جو کائنات کے اندر ہے۔ مثلا زمین ہے، حق ہے، انسان ہے، انسان کی روح ہے، فرشتہ ہے، روشنی ہے، باقی جتنی اشیاء آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے وجود دیا ہے اور یہ موجود ہیں، یہ سب حق ہیں۔ لیکن اللہ کی طرح کا حق نہیں ہے، اس حق کا جلوہ ہے، اس حق کا سایہ ہے، اس حق نے ان کو حقانیت دی ہے، اس حق نے ان کو ثبات و وجود دیا ہے، جھلک چھوٹی سی، جلوہ چھوٹا سا ان کو عطا کیا ہے، تو یہ وجود میں آ گئے ہیں۔ یہ کائناتی حق ہے جو ابھی ہماری بحث میں شامل نہیں ہے، اگرچہ قرآن میں اس حق کے بارے میں کافی آیات موجود ہیں۔ کائنات کے اندر موجود حق کیا حق ہے، زمین حق ہے، آسمان حق ہے، ان کی خلقت حق ہے، اور بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کا ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ یہ حق ہیں، وہ بالحق ہیں۔ یہ چونکہ ہمارا موضوع سنن الہی حیات انسانی کے لیے ہیں اور یہ حق کائنات کے لیے ہے، حیات انسانی کے لیے الگ حق ہے۔ اصطلاح حق کی معنی یہی ہے، اس کا ثبات، ہونا، پائیداری، وجود اور ہستی۔ اس کے مقابلے میں باطل ہے، نہ ہونا، نیستی، ناپائیداری، زوال، وہ باطل ہے۔ لیکن انسانی حیات کے لیے حق اور باطل، ایک تو یہ حقائق ہے، ان سب سے انسان کا تعلق ہے، زمین سے انسان کا تعلق ہے، زمین حق ہے، زمین میں اناج اگتا ہے، یہ اناج حق ہے چونکہ موجود ہے ثابت ہے۔ اسی طرح بارش، پانی حق ہے، گرمی، سردی، لیل، نہار، دن، رات، یہ سب موجود ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب حق ہیں۔ کچھ چیزیں حق نہیں ہیں لیکن ہمیں حق لگتی ہیں۔ مثلا ایک مطلب میں ابھی عرض کرتا ہوں تاکہ آپ جن کو اونگ آ رہی ہے وہ جاگ جائیں اس مطلب کو سن کر۔ جب عجیب سی بات آدمی سنتا ہے نیند اڑ جاتی ہے، کہتے بھی ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے نیند نہیں آتی، نیند اڑ گئی ہے میری۔ اور وہ یہ کہ آپ کو اگر دن کو رات کو نگاہیں اٹھا کے آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ اوپر آپ کو ایک نیلا خیمہ، نیلا پردہ نظر آتا ہے پورا فضا کے اندر، اور اس کے اندر ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ نیلے رنگ کا، بلیو رنگ کا پردہ آپ کو نظر آتا ہے جسے ہم آسمان کہتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، موجود نہیں ہے سرے سے۔ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ موجود نہیں ہے۔ نیلا پردہ کہیں بھی نہیں ہے، نہ یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، نہ یہاں سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، نہ یہاں سے 10 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، نہ 10 ارب کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے، آنکھ ہماری دھوکے میں آ جاتی ہے، آنکھ بہت دھوکہ کھاتی ہے۔ ایک دھوکہ آنکھ کا یہ ہے کہ آپ جب زمین پہ کھڑے ہو کے نگاہ کریں تو ایک جگہ پر زمین اور آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، جڑے ہوئے، وہ یہ بھی دھوکہ ہے۔ زمین کہیں بھی آسمان سے ملی ہوئی نہیں ہے، لیکن آنکھ ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ ملی ہوئی ہے،
یا ٹرین کی پٹری کے درمیان کھڑے ہو کر اگر آپ دیکھیں تو دور جا کر یہ دونوں خط، دونوں ریل آپس میں ملے ہوئے لگتے ہیں کہ ان کا فاصلہ آپس میں کلوز ہو کے جڑ گئے ہیں یہ، جبکہ جہاں بھی جائیں یہ کہیں بھی آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ آپ کی آنکھیں آپ سے دھوکہ دیتی ہے، آپ کو دھوکہ دیتی ہے، اور نہ صرف یہاں دھوکہ دیتی ہے، بہت سارے اور موقعوں پر بھی دھوکہ دیتی ہے۔ جیسے کان آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اسی طرح سے آپ کی حصیں آپ کو دھوکہ دیتی ہیں۔ مثلاً آپ ایک برف کے پانی میں ہاتھ ڈالیں، ایک گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں، اپنا ایک ہاتھ گرم پانی میں ڈالیں جو معمولی گرم ہو، 15 20 25 درجے کا گرم ہو، چونکہ اس سے زیادہ گرم ہوا تو آپ ہاتھ ڈال نہیں سکتے، جل جائے گا، اتنا گرم پانی اس میں ایک ہاتھ ڈالیں۔ ایک ٹھنڈا پانی ہو برف کا اور اس میں آپ ہاتھ ڈالیں، پھر یہ دونوں ہاتھ نکال کر ایک نارمل پانی میں ڈالیں، ایک ہی ٹب میں، ایک ٹب پڑا ہوا ہو جس میں دونوں ہاتھ ڈالیں، کیا ہوگا؟ ٹب میں یہ ایک ہاتھ کو یہ پانی ٹھنڈا لگ رہا ہوگا اور ایک ہاتھ کو یہ پانی گرم لگ رہا ہوگا۔ مثلا یہ پانی برف کے پانی میں ڈالا ہوا تھا، اب اسے نکال کے نارمل پانی میں ڈالا تو یہ ہاتھ سے پوچھا کہ بتاؤ ٹب کا پانی کیسا ہے؟ کہتا ہے گرم ہے، شدید گرم ہے یہ ٹب کا پانی۔ برف والا ہاتھ کہہ رہا ہے یہ گرم ہے۔ اور گرم پانی سے جو ہاتھ نکال کے ٹب میں ڈالا، اس سے پوچھو کہ پانی کیسا ہے، گرم ہے ٹھنڈا ہے؟ یہ کہتا ہے ٹھنڈا ہے۔ ایک ہاتھ کو یہی پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے، ایک ہی پانی، اور دوسرے ہاتھ کو یہی پانی گرم لگ رہا ہے۔ آپ حیرت نہیں کرو گے اپنے ہاتھوں پر کہ جھوٹ بولتے ہو مجھ سے، یہ ایک پانی ہے، یا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ اب یہ ہاتھ کہہ رہا ہے گرم ہے، یہ ہاتھ کہہ رہا ہے ٹھنڈا ہے۔ ایسے ہوتا ہے چونکہ انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کی حس لمس کرنے کی یہ محدود ہے، اس کے اندر محدودیت ہے، لمیٹڈ ہے، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ہر حقیقت تک بڑی آسانی سے پہنچ جائیں۔ اس کے لیے حد بندی کی گئی ہے، ان حدود کے اندر اس نے ہمیں بتانا ہے۔ کچھ چیزیں یہ صحیح بتاتی ہیں، کچھ چیزیں صحیح نہیں بتاتی ہیں۔ ایک دھوکہ یہ دیتی ہیں کہ سورج کو ایک ٹکیا کے طور پر دکھاتی ہے آنکھ ہمیں، چاند ایک روٹی کی حد تک نظر آتا ہے ہمیں، اور سورج اور چاند سے بڑے ستارے اور سیارے ایسے دیے سے ٹمٹماتے ہوئے نقطے نظر آتے ہیں، جبکہ یہ سورج سے 1 کروڑ دفعہ زیادہ بڑے ہیں۔ بعض ستارے جو آپ کو نظر آتے ہیں 1 کروڑ مرتبہ سورج سے زیادہ بڑے ہیں، ان کا حجم، ان کا سائز سورج سے اتنا عظیم ہے، اور سورج زمین سے کتنا عظیم ہے اب یہ پھر آپ کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا، بات ہماری حق سے دور ہو جائے گی۔ سورج بہت عظیم ہے زمین سے، اور وہ ستارے سورج سے بہت عظیم ہے، لیکن ہمیں آنکھ دکھاتی ہے کہ چھوٹا سا نقطہ ہے، یہ ٹمٹماتا ہوا دیا ہے، چراغ ہے۔ یہ دھوکہ ہے آنکھ کا۔ اس دھوکے میں سے ایک یہ پردہ ہے، نیلا پردہ جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ آسمان ہے، جبکہ یہ نہیں ہے، یہ فضا ہے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ستارے، سورج، چاند، سیارے، کہکشانے، یہ سب کچھ ہیں، یہ واقعیت ہیں، یہ حق ہیں، لیکن یہ نیلا پردہ حق نہیں ہے۔ آنکھ ہمیں کہتی ہے یہ بھی حق ہے، یہ نہیں ہے۔ فوراً اب آپ کے ذہن میں سحری تک یہ سوال رہے گا کہ بس یہ کیا ہے پھر ہمیں؟ قرآن میں آسمان آیا ہے، زمین آیا ہے، سماوات آیا ہے، ہم نے آسمان کے ستاروں سے آسمان کو سجایا ہے، بنایا ہے، آسمان تمہارے سروں کے اوپر پردہ بنایا ہے، سقف بنایا ہے، پھر وہ قرآن میں کس چیز کا قصہ ہے؟ اس کا نہیں ہے، یہ نیلے پردے کا نہیں ہے، چونکہ یہ خلا ہے۔ خلا یعنی کچھ بھی نہیں ہے، فاصلہ ہے، 2 ستاروں اور سیاروں کے درمیان خالی جگہ ہے۔ وہ خالی جگہ ہمیں جہاں تک لائٹ ہوتی ہے تو نیلی نظر آتی ہے، جب لائٹ ختم ہو جاتی ہے تو کالی نظر آتی ہے۔ یہ ہے خلا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے۔ ان سب حقائق سے ہمارا سروکار ہے، ان حقائق کو ہم نے پڑھنا ہے، ان حقائق کو ہم نے سمجھنا ہے، ان حقائق سے ہم نے تعلق رکھنا ہے۔ یہ حق ہیں۔ پہلا حق اللہ کی ذات، اس حق سے حقائق پیدا ہوئے ہیں، اس حق نے حقائق ہستی، حقائق کائنات کو
خلق کیا ہے، اور یہ حقائق جن سے آج ہمارا سروکار ہے، ان سب کو سمجھنا ضروری ہے، اس حق کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ قرآن کی بہت ساری آیات، بلکہ زیادہ تر آیات اس حق کے بارے میں ہیں جو کائنات کے اندر ہے، کہ اس کو آپ سمجھیں۔ کچھ علوم ہیں جیسے اشارہ کیا، علم فلسفہ انسان کو حقیقت شناسی و حق شناسی سکھاتا ہے، اس لیے تاکید کرتا ہوں فلسفے کی کہ فلسفہ انسان کے ذہن کو حق سمجھنے اور حق پہچاننے کا طریقہ بتاتا ہے، حق شناسی کراتا ہے، حق شناسائی کراتا ہے، حقیقت کی پہچان کرواتا ہے۔ اور اگر یہ علم انسان نہ پڑھے، نا حق کو حق کہتا ہے، حق کو نا حق کہہ دیتا ہے، حق کا میزان اس کے پاس نہیں ہوتا، حق کی کسوٹی اس کے پاس نہیں ہوتی، اور گم اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ ہو حق کو نا حق پہچاننے کا میزان، پھر گم نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوتا۔ اس حق سے یہ حق سمجھنا ضروری ہے، لیکن ہماری بحث میں یہ حق ابھی مد نظر نہیں ہے، کائنات کا حق، یا جیسے اللہ کی ذات حق ہے، لیکن اس وقت ہماری بحث کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ حق ہے جو انسانی حیات کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، قانون کی حیثیت رکھتا ہے، وہ حق مد نظر ہے ہمارے۔ یہ تیسرا حق کہہ لیں، تیسرا مصداق یا تیسرا درجہ ہے حق کا، جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے رہنمائی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ انہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس حق کو انسان کی زندگی کا جادہ قرار دیا ہے، حیات انسان کے لیے راستہ بنایا ہے، صراط حق، کہ اس کے اوپر تو نے چلنا ہے۔ یہ قوانین، یہ سنتیں اور یہ سنن حیات انسانی کی پٹڑی ہے، جیسے ٹرین کی پٹڑی ہے، ٹرین کو اس کے اوپر چلنا ہے۔ انسان کی زندگی کی مثال ٹرین کی ہے، ریل کی ہے، اور اس کو اس کے اوپر چلنا ہے، حق کے جادے کے پٹڑی کے اوپر چلنا ہے، اسے سمجھنا ہے، یہ سنت ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانیت کی زندگی کی یہ سنت ہے، وہ قانون ہے، گزشتہ نسلوں کے لیے، موجودہ نسل کے لیے، آئندہ نسل کے لیے یہ سنت ہے۔ حق انسان کی زندگی کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے، جادہ بنایا ہے، سڑک بنائی ہے، پٹڑی بنائی ہے، انسان کی زندگی کو اس کے اوپر چڑھانے کے لیے حکم دیا ہے کہ اس ٹرین کو اس کے اوپر چڑھا، اس کے اوپر حرکت کرے، اور ساتھ ہی حق کے موازی ایک اور راستہ بھی بنا دیا جس کا نام ہے باطل، بنا دیا ہے، لیکن انسان کو روکا ہے کہ اس پہ نہیں چلنا، اس پٹڑی پہ نہیں چڑھانا اپنی ٹرین، اپنی زندگی کی ٹرین اس پہ نہیں چڑھانا، باطل کی پٹڑی پر اور باطل کی راہ پر اور باطل کے جادے پر حرکت نہیں کرنا، کیونکہ یہ جادہ تباہی کی طرف جاتا ہے، ہلاکت کی طرف جاتا ہے، نابودی کی طرف جاتا ہے، جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جہنم کو ہم نے، جنت و جہنم کو بہت ہی الٹ سمجھا ہے یا سمجھایا گیا ہے، ہم نے تو نہیں سمجھا، سمجھایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے جنت و جہنم کی خود سے تصویر بنا کر اور وہ ہمیں پیش کی ہے۔ جنت و جہنم، جنت عیش کی جگہ، عیاشی کی جگہ، نعوذ باللہ شہوترانی کی جگہ، اس طرح سے جنت کی تفسیر کی گئی ہے کہ شہوتیں، اور وہ بھی نہ ختم ہونے والی شہوت، ظاہر ہے جب حوریں شہوت انگیز مخلوق کے طور پر پیش کی گئی ہیں، اور ثواب ہے، مثلا روزے کا ہی ثواب ہے، ہر روزے کی 1000 حور ہے۔ ایک مولانا صاحب روزے کا ثواب بتا رہے تھے، سر نیچے کر کے، اور سامنے مومن بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ سے ایسے اشارہ کر رہے تھے، حوریں دے رہے تھے، بانٹ رہے تھے ہاتھ سے، مثلا اس طرح کتاب پڑھ رہے تھے، پہلا روزہ 1000 حور، دوسرا روزہ 1000 حور، وہ سامنے بیٹھا ہوا مومن، وہ 2-3 روزوں کی تھی، حساب کیا اس نے، 3000 ہو گئیں، 4000 ہو گئیں، 5000 ہو گئیں۔ جب وہ 10ویں روزے سے مولانا آگے گئے، وہ مومن اٹھ کے گھبرا کے کھڑا ہو گیا کہ کہا مولانا رکیے ذرا، یہ آپ اتنا حوروں کا ریوٹ جرمٹ ہوگا، اس کو سنبھالیں گے کیسے ہم وہاں پر، اتنا ٹائم کہاں سے نکالیں گے، اتنی 30,000 حوریں تو ایک رمضان کی ہو گئیں،
اب جس نے ساری عمر روزے رکھے ہیں تو لاکھوں میں معاملہ چلا جائے گا. پھر نماز کی حوریں الگ, باقی نیک کاموں کی حوریں الگ, تو یہ تو چونٹیوں کی طرح پاؤں کے نیچے آئیں گی. پھر یہ خوب ایک آدمی, ایک مرد اور اتنی حوریں, اور یہ ان سب سے اور حور کا تصور کیا ہے؟ یعنی خوبصورت عورتیں عورتوں کی طرح, یعنی مادہ, مؤنث, فیمیل, اور وہ بھی ایسی جو انسان کی شہوت کی تسکین کے لیے ہوں گی. یہ خود ساختہ تصویر ہے حور کے لیے. حور حقیقت ہے, قرآن کا وعدہ ہے, مومن کو ملے گی, لیکن وہ شہوانی مخلوق نہیں ہے. عزیز من, حور آپ کا اپنا عمل ہے, آپ کا اپنا عمل حور ہے آپ کے لیے, خود آپ کا عمل. چونکہ یہ عمل حسین ہے, اعمال حسنہ ہیں, اعمال زیبا ہیں, یہ خوبصورت شکلوں میں آپ کے عمل آپ کے سامنے نمایاں ہوں گے. یہ حسن شہوت انگیز حسن نہیں ہے, حسن عمل, حسن کارکردگی ہے, جس کا نام حور رکھا گیا ہے کہ حور کی شکل میں آپ کو وہاں پر نظر آئے گا, اور ظاہر سرور ہوگا, آپ کو اسے دیکھ کر سرور ہوگا. لیکن یہ سرور مانوی, آپ کے قلب کا سرور ہوگا, نہ شہوت کا. شہوت نہیں ابھرے گی وہاں جا کر. تو جنت کو جس طرح پیش کیا گیا ہے وہ تو بالکل ہی شہوت رانی کی جگہ ہے ساری. پھر وہ بھی نہ ختم ہونے والی شہوت, نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کریم فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. یہ ذرہ ذرہ خیر, ذرہ ذرہ شر, یہ سب نظر آئے گا. اب آپ میرا آج رات لیلۃ القدر ہے, روز قدس ہے, جمعۃ المبارک ہے, یہ یاد رکھنا, قیامت میں یاد رکھنا. اگر ملاقات ہوئی تو وہاں مجھے یاد دلانا. آج ابھی اسی وقت جو آپ کر رہے ہیں, جو اونگ رہے ہیں, یہ اونگ ان کو قیامت میں دکھائی جائے گی. جو ہنس رہے ہیں, یہ ہنسی آپ کو قیامت میں دکھائی جائے گی. یہ قرآن فرما رہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. جس نے کسی کو چونڈی بھری, یہ چونڈی وہاں نظر آئے گی اس کو. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. ذرہ برابر جو کیا ہے یہ تمہیں دکھایا جائے گا وہاں پر, یہ ضائع نہیں ہوا. جیسے ابھی میں جو بول رہا ہوں, جو حرکات ہیں, کوئی لفظ اور کوئی میری حرکت ایسی ہے جو کیمرہ چھوڑ رہا ہو, ہے کوئی جو کیمرے میں ضبط نہ ہو رہی ہو؟ ہر چیز اس کے اندر, ذرہ ذرہ, حرکات و سکنات, اشارے, سب کچھ اس کے اندر جا رہا ہے. جبکہ یہ کیمرہ انسان نے بنایا ہے, اور اس کے اندر پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں رہ جائیں, لیکن اللہ نے انسان کے عمل کو محفوظ کرنے کے لیے جو ٹیپ بنائی ہے, کیمرہ بنایا, وہ خود نفس انسان ہے. آپ کا نفس آپ کی کارکردگی اندر ریکارڈ کر رہا ہے. جب آپ جائیں گے وہاں, ہم جائیں گے, وہ کھڑے ہو کے ہمارے اوپر FIR سنائی جائے گی, یہ کیا تو نے. وہ ہماری تو عادت ہے نا انکار, یہ میں نے نہیں کیا. ابھی کسی نے روزہ کھایا کہتے میں نے نہیں کھایا. شیشہ توڑا ہے کہتے میں نے نہیں توڑا. عادت بن گئی ہے, میں نے نہیں کیا, یہ عادت ہے. یا اکثر کوئی نہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے, اور میں بعض لوگوں کو بلا کے پوچھتا ہوں, یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ نے نہیں کیا, چونکہ میرے پوچھنے سے پہلے ہی آپ کا ہو گیا ہم نے نہیں کیا. جس نے کیا وہ بھی کہتا ہے میں نے نہیں کیا. اب یہ تو آپ پہلا ہمارا جواب یہ ہوتا ہے میں نے نہیں کیا. اب یہ اس عادت کے تحت اللہ کو بھی فوراً کہہ دیں گے میں نے نہیں کیا. اب خدا کہے گا ادھر آ ذرا, قریب آ, خوب دکھاؤں تو نے کیا ہے؟ وہ کہے گا دکھائیں. چونکہ دائیں بائیں دیکھے گا, کوئی گواہ, کوئی شاہد, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہے گا یہاں کون ہے, میں نے تو چھپ کے کیا تھا, اس وقت نہیں پکڑا گیا, آج کون گواہی دے گا ادھر. اللہ نے اس کو عمل دکھانا ہے. قرآن کی آیت ہے, کیا آیت ہے؟ کفا بنفسک حسیبا. اپنے نفس پر نگاہ ڈال, اپنے اوپر دیکھ ذرا. یہ جو ہی اپنے اوپر نگاہ ڈالے گا, وہی جس کا انکار کر رہا ہے وہ اس کو اپنے وجود کے اندر نظر آئے گا رکھا ہوا. وہ سب اس کے وجود کے اندر ہے.
جو حرکت کرتے ہو آپ، جو حرکت اچھی غلط بری بےہودہ ناروا روا سب محفوظ ہو رہی ہے ذرہ ذرہ. اس لیے رسول اللہ نے یہ آیت سنائی اس شخص کو، عرب کو، اس خانہ بدوش کو، چرواہے کو، تو کہنے لگا سارا دین سمجھ گیا ہوں، اور فارغ و تحصیل ہو کے چلا گیا. لوگ ہنسنے لگے پرانے اسٹوڈنٹ رسول اللہ کے کہ ہم 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ ایک آیت سن کے سب سمجھ گیا ہے. رسول اللہ نے اس کے جاتے ہوئے اس کا دفاع کیا اور فرمایا کہ قد رجع الرجل فقیہا، یہ فقیہ بن کے جا رہا ہے، اس کو ڈور کا سرا ہاتھ آ گیا ہے، یہ رمز پا گیا ہے، کوڈ سمجھ لیا اس نے، ہر چیز محفوظ ہے. جہنم کیا ہوگی؟ جہنم ہماری اپنی کارکردگی کا نام جہنم ہے، یہی کارکردگی جہنم ہے. جب یہ کھلے گی، جب یہ عمل مجسم نظر آئیں گے ہمیں، وہی عمل جہنم بن جائیں گے ہمارے لیے. باطل جادہ ہے، سڑک ہے جہنم کی، کہ اگر انسان اپنی زندگی باطل کے اوپر گزارنا شروع کر دے، یہ جادہ جہنم میں جا پہنچتا ہے. چونکہ جہنم کا درست تصور نہیں ہے، جہنم کی پرواہ نہیں کرتے، ہم خیال نہیں رکھتے، لحاظ نہیں کرتے. جہنم کو ہم دنیا کی جیل کی مانند سمجھتے ہیں، اور جیل میں انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر لیتا ہے. ایک جہنمیوں کے گروہ کو لے کر گئے اور انہیں ایسے جوک بنایا ہوا ہے لوگوں نے، جہنم کا لطیفہ بنایا ہوا ہے، اور جہنمیوں کو لے کر گئے کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ. ان کو ایک جگہ پر روک کر انہیں کہا گیا کہ دیکھو بھائی، جہنم کئی قسم کی ہے، کئی علاقوں کی جہنم ہے، اور تمہیں اختیار ہے جس جہنم میں جانا چاہو. کچھ جہنمیوں کو اختیار نہیں ہوگا، کچھ کو اختیار ہوگا کہ اپنے لیے جہنم چن لے. یہ جوک ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ نیند میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھی آیت ہے. ان لوگوں سے کہا جائے گا، وہ پوچھیں گے کہ کون کون سی جہنم ہے، مثلاً کہیں گے امریکی جہنت ہے، چائنا کی جہنم ہے، جہنم جنت نہیں جہنم، امریکی جہنم ہے، چائنا کی جہنم ہے، یورپی جہنم ہے، عربی جہنم ہے، ایشیا کی جہنم ہے، مختلف علاقوں کی جہنم ہے. اس جہنم میں ایک پاکستان کی بھی جہنم ہے. خوب سارے لوگ کہیں گے ہمیں، چونکہ امریکہ میں پسند کرتے ہیں نا زندگی، تو سارے کہیں گے ہمیں، یا اکثر کہیں گے ہمیں امریکی جہنم میں ڈالو، چونکہ وہاں جہنم بھی بالآخر امریکی جہنم ہوگی. کچھ کہیں گے ہمیں یورپی جہنم میں ڈالو، کچھ کہیں گے ہمیں آسٹریلیا کی جہنم میں ڈالو، کچھ کہیں گے ہمیں عربی جہنم میں، خلیجی جہنم میں ڈالو. وہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں پاکستانی جہنم میں ڈالیں. اب جب یہ کہتے ہیں ہمیں پاکستانی جہنم میں ڈالیں تو دوسرے جہنمی ان پر ہنسیں گے کہ یہ دیکھو بے وقوف، پاکستانی جہنم تو سب سے بدتر ہوگی، وہاں کی جنت اتنی بدتر ہوگی، آپ کے لیے زندگی اتنی بدتر ہے، تو جہنم کیا ہوگی. لیکن یہ پھر بھی اصرار کریں گے کہ ہمیں پاکستانی جہنم میں جانا ہے. باہر کے یہ جوک میں عرض کر رہا ہوں، لطیفہ، حقیقت نہیں ہے. آخر میں جہنمیوں کو ایک دن چھٹی بھی ملے گی آپس میں ملنے کے لیے، پارک میں آئیں گے، بیٹھیں گے، تبادلہ عذاب کرنے کے لیے کہ تجھے کیا عذاب ملا، مجھے کیا عذاب ملا. تبادلہ عذاب کے لیے جس طرح مجرمین مل بیٹھتے ہیں آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، تو نے کیا لوٹا، میں نے کیا لوٹا، تو نے کیا کیا، کرتے ہیں نا. یہ فیس بک پہ عموماً کرتے ہیں، تو نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، فلاں کیا. فیس بک آسان ہے آج کل، تبادلہ عذاب کا ایک ذریعہ ہے. اب یہ مل بیٹھیں گے وہاں پر، ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھائی کیا ہوا کیا ہوا. دیکھیں گے سارے جلے ہوئے سڑے ہوئے چہرے، ان کے کالے سیاہ، ہر امریکی بھی جلے ہوئے، امریکی جہنم والے، چائنا والے، عربی والے، سب کا ستیہ ناش ہوا ہے. اور پاکستانی بالکل فریش تازہ، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ جلے ہوئے ہیں کہیں سے، نہ کوئی داغ ہے، نہ کوئی زخم ہے، نہ کوئی پھوڑا ہے، نہ کوئی اور تکلیف ہے ان کو. یہ بالکل تر و تازہ اتنے دنوں کے بعد. یہ باقی جو جہنمی ہیں، باقی جہنموں والے ہیں، یہ پاکستانی جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیا ہوا، ہماری حالت دیکھو پوری ہو گئی ہے، بگڑ گئی ہے، مسک ہو کے چہرے ختم ہو گئے ہیں، اور تم بالکل اسی طرح تر و تازہ ہو. انہوں نے کہا یہی تو پاکستان کے فائدے ہیں پاکستانی جہنم کے. کہا کیوں؟
کہتا ہے ایک دن فرشتہ لیٹ ہو جاتا ہے، ایک دن گیس نہیں ہوتی، ایک دن ان کو آگ ہی نہیں ملتی، ان کو ایک دن وہ جو فرمان دیتا ہے کمانڈر وہی چھٹی پہ ہوتا ہے. اور جب سے ہم گئے ہیں ایک دن بھی کوئی آیا اسٹاف پورا ہی نہیں ہوا تاکہ ہمیں جلایا جائے، اس لیے ہم ابھی فریش ہیں. خوب یہ ایک خود ساختہ یہ جوک تھا، لیکن اس جوک کے پیچھے کہنا کیا چاہ رہا ہوں، انسان نے مذاق میں یا سنجیدگی میں خود سے جہنم و جنت کی ایک تصویر بنا لی ہے جو غلط ہے، جو حقیقت سے دور ہے. اس وجہ سے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. جیسے اس جوک میں جہنم کی تصویر ہے، وہ اس سے انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے. جہنم کارکردگی ہے انسان کی اپنی، یہ زندگی ہے گزر رہی ہے جا رہی ہے باطل کی راہ کے اوپر، اور جہنم بن رہی ہے، ہر روز بن رہی ہے، ہر روز جہنم کا ایک ردہ بن رہا ہے. اور جب زندگی انتہا پہ پہنچتی ہے یہیں پر جہنم مکمل ہو جاتی ہے انسان کی. صرف یہ پردہ ہٹتا ہے، یہ اللہ نے دن مقرر کیا ہوا ہے کہ جنت و جہنم سے پردے ہٹانے کا ایک مقرر دن ہے، قیامت کبریٰ، یوم تبلی السرائر، پردے ہٹانے کا دن ہے. اس دن انسان کے لیے یہ راز سارا کھل جائے گا. خوب یہ نقطہ اگر نظر میں رکھیں آپ، پھر سنن کی بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، انسان کے لیے سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ حق جادہ زندگی ہے، ایک باطل بھی انسانی زندگی کا ایک راستہ ہے، ایک ٹریک ہے. دونوں اس کے اوپر زندگی گزرے گی، اس کی انتہا کا نام جنت ہے، اس کے انتہا کا نام، اینڈ کا نام جہنم ہے. پہلے ہم اس حق و باطل کو سمجھ لیں جو اللہ نے انسان کی زندگی کے راستے کے طور پر اور جادے کے طور پر اور پٹڑی کے طور پر جن دو مفہوم کو بنا دیا ہے، حق اور باطل، تاکہ ہم اس کی تشخیص کے بعد، اس سنت کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی ہمیشہ جادہ حق پر رکھیں اور وہاں سے اس کو مڑنے نہ دیں. حق کی اوپر چلتی ہوئی گاڑی، بہت سارے لوگ اس کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح بچے کسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کو اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں، اور ریس دے اور ریس دے اور ریس دے، اس سے بھی آگے جا، اس سے بھی آگے جا. وہ آخر کار وہ ان بچوں کی باتوں میں ڈرائیور آ جاتا ہے، بچوں سے بھی زیادہ بچہ ہوتا ہے. اس لیے بچوں کو کبھی بھی نہ بٹھاؤ اپنے ساتھ، پیچھے بٹھاؤ اور ان کی باتوں میں کوئی ڈرائیور نہ آئے. مثلا بچے اس کو اکساتے ہیں، دیکھ تو کہ تیری کیا ڈرائیونگ ہے، وہ کھٹارا گاڑی تجھ سے آگے نکل گئی. اس کو یہی غیرت آ جاتی ہے، کھٹارا آگے نکل گئی، اب میں اس کو بتاتا ہوں، اور پھر زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے. حق کے جادے پر چلتی گاڑی کو بہت سارے لوگ اکساتے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہو، یہ کدھر شروع کر دیا، یہ کہاں پہ گاڑی چڑھا لی. باطل کے اوپر جانے والے کو کوئی بھی شرمندہ نہیں کرتا، کوئی بھی تانا نہیں دیتا، کوئی دھمکی نہیں دیتا، کوئی اس کو حوصلہ شکنی نہیں کرتا، بلکہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بچہ ہے. ہمیں پتہ تھا پیدائش میں، جب پہلے دن پیدا ہوا تھا ہم سمجھ گئے تھے یہ بڑا لائق ذہین ہوگا، یہ یہی کرے گا جو اس وقت کر رہا ہے. نجوم ہی بن جاتے ہیں. لیکن جو حق کی جادے پر آتا ہے، حق کی راہ پر آتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بے وقوف یہ کدھر جانے لگا ہے، دیکھ لوگ کدھر جا رہے ہیں، یہ کدھر جا رہا ہے. حق و باطل انسان کی زندگی کے لیے جو اللہ نے دو راستے بنائے ہیں، یہاں اس باس کے اندر ہمیں اس حق و باطل کو سمجھنا ہے. میں تکرار کرتا ہوں مطلب کو. ایک حق ہے ذات خداوند تبارک و تعالی، حق محض، حق خالص و حق صرف. چونکہ ثبات، ہونا، ہستی، یہ اللہ کی ذات کے لیے سزاوار ہے، جچتا اللہ کو ہے. خدا کی ذات ہے جس کو کوئی فنا، کوئی موت نہیں ہے، کوئی عدم نہیں ہے، نیستی نہیں ہے خدا کی ذات کے لیے متصور. اس لیے ثبات محض ہے، حق محض ہے. اللہ کی ذات حق ہے، اس حق سے حقوق پیدا ہوئے ہیں، حقائق پیدا ہوئے ہیں. وہ حقائق کائنات ہیں، زمین و آسمان ہیں، کائنات ہیں، عالم غیب ہے، عالم شہود ہے. اور وہ کائنات جو ہم نے، وہ حقائق جو ابھی تک بشر اتنی نسلیں گزارنے کے بعد
ابھی تک اس تک نہیں پہنچا انسان. نسل اندر نسل حقیقت کو سمجھنے کی کوششوں کے بعد بہت موٹی موٹی چیزیں اس کو سمجھ میں آئی ہیں, باریک چیزوں میں نہیں گیا, ابھی تک بھی نہیں گیا اتنی تحقیق کے باوجود. یہ حقائق, ان کا نام ہے کائناتی حقائق. یہ کائناتی حقائق بھی حق ہیں اور ان کو پڑھنا, ان کو سمجھنا ضروری ہے. جس طرح حق متعال, حق تعالی, اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے, اس حق تک پہنچنا ضروری ہے, اس حق کو سمجھنا ضروری ہے, اس حق کو پانا ضروری ہے. وہی پانے کے لیے آج شب مقرر کی گئی ہے, اس حق تک پہنچنے کے لیے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 ماہ کی سپیڈ سے آج رات آپ اس حق تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ کو پائیں, اللہ قریب ہے آپ کے, اگر ہم دور ہیں وہ قریب ہے. یہ جو 1000 ماہ کا سفر ہے یہ ہماری دوری کی وجہ سے ہے, ادھر سے ایک لمحے کا سفر ہے, ایک پل کا سفر ہے, ایک پل کا, ایک آن کا سفر ہے. الم یأن للذین آمنوا, کیا وہ گھڑی, وہ آن نہیں پہنچی مومنوں کے لیے, ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ ان کے دل ذکر خدا کے لیے نرم ہو جائیں. وہ گھڑی, ایک گھڑی کا سفر ہے, ادھر سے ادھر سے بہت لمبا سفر ہے چونکہ ہم دور ہیں. اس دوری کو جلدی طے کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے لطف و کرم کیا ہے اور ایک رات ایسی عطا کی ہے 1000 ماہ کی سپیڈ سے آج شب اس ذات کے قریب ہم ہو سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. اس حق کو, حقائق کو جاننا ضروری ہے, لیکن عرض کیا کہ ہماری بحث میں حق کے سوم, تیسرا درجہ, تیسری کیٹیگری حق کی, جو حق انسان کی زندگی کے لیے مقرر کیا گیا ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کا معیار, اس کا میزان, اس کا ضابطہ, اس کا پیمانہ, تاکہ اس پر چل کر ہم اپنے درست انجام تک پہنچیں, مقصود تک پہنچیں. اور آج شب بہترین فرصت ہے, چونکہ قرآن کریم کا فرمانا ہے. توجہ کریں, رات کا یہ منظر میں آپ کے لیے آیت پڑھ دیتا ہوں کہ تسلی کے ساتھ آپ آج شب وہ مقام و منزل حاصل کریں جو خداوند تعالیٰ نے مقرر کی ہے. سورہ مزمل میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ راز, رات کے سفر کا راز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ شب کس طرح سے بسر کریں اور شب کی خصوصیت کیا ہے. عام معمولی شب کا حکم ہے رسول اللہ کو, اور آپ آج خاص شب کے اندر ہیں. جب معمولی شب کا اتنا اثر ہے تو خاص شب کا اثر 1000 گنا زیادہ کر لیں, اس کو 1000 دفعہ ضرب کر لیں معمولی شب کے اثر میں. وہ سورہ مبارکہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا المزمل, مزمل یعنی کملی والے, چادر والے, کسا والے. شیعہ کسا کہتے ہیں, سنی کملی کہتے ہیں. کملی کمبلی ہے, اصل کمبل سے کمبلی, اس کو کملی کہہ دیتے ہیں. اور کملی پنجابی میں پگلی کو کہتے ہیں, پاگل. کملا اور کملی اصل کمبلی ہے, کمبلی, کمبل, کمبلی یعنی چادر, اوڑھنی جو انسان اوڑھتا ہے اپنے اوپر. آپ کسا کہتے ہیں. رسول اللہ ایک ردا, ہمیشہ کسا یہ چادر اپنے اوپر رکھتے تھے, اوڑھتے تھے. چلتے ہوئے بھی ردا رکھتے تھے اپنے ساتھ, اور لیٹے ہوئے بھی ایک ردا اپنے اوپر. خوب لیٹے ہوئے تھے رسول اللہ, اور ردا اوڑھ کر, چادر اوڑھ کر چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. آیت نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا المزمل, چادر اوڑھے ہوئے, اے چادر اوڑھے ہوئے. اسی طرح خطاب آیا, اے وہ ہستی جو چادر اوڑھ کے سو رہے ہو, لیٹ رہے ہو. قم, اٹھ. قم اللیل, رات ہے, اٹھ, رات کو اٹھ. الا قلیلا, لیکن نہ رات بھر, ایک حصہ رات کا اٹھ, قیام کر, جاگ. نصفہ, آدھی رات تک جاگ, نصف رات تک قیام کر. او انقص منہ,
قلیلا یا اس سے بھی کم، آدھی رات سے بھی تھوڑا حصہ ہو لیکن قیام کر، رات کو اٹھ جاگ قیام کر، او زد علیہ یعنی آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ حصہ۔ آدھی رات کیسے بنتی ہے؟ آدھی رات بنتی ہے غروب، سورج غروب ہونے سے لے کے مطلع الفجر تک، اذان صبح تک آپ حساب کریں کتنا وقت بنتا ہے۔ مثلا آج کل سورج غروب ہوتا ہے 7:11 10-11 پر سورج غروب ہوتا ہے ان دنوں میں، اور اذان صبح ہوتی ہے 3 اذان صبح مطلع الفجر، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ شیعہ 5 منٹ پہلے اذان کہہ دیتے ہیں، مطلع الفجر سے 5 منٹ پہلے احتیاطاً علماء کا فتویٰ ہے کہ روزے کا امساک، کھانا پینا چھوڑنا تھوڑی دیر پہلے چھوڑ دو تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ میں نے وقت کے اندر امساک کر لیا، یعنی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یہ نہ ہو کہ بالکل باؤنڈری پہ جا کے وہاں چھوڑیں آپ، پھر روزہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ احتیاطاً چند منٹ پہلے چھوڑ دیا کریں، اس لیے چند منٹ پہلے وقت اذان دیتے ہیں۔ صبح صادق اس وقت شاید آج کی سحری کے لیے صبح صادق 3:27 پر ہے۔ اب آپ 7:11 سے 3:27 ان کتنا ٹائم ہو گیا؟ گھنٹے بنائیں ان کی، گھنٹے بنانے کی حال نہیں ہے آپ کے اندر، بھلے 8 گھنٹے، 8 گھنٹے کے نصف ہے 4 گھنٹے۔ اب 7:11 سے آپ شروع کریں 4 گھنٹے گنیں، 7 8 11 پر 1 گھنٹہ، 9 11 پہ دوسرا گھنٹہ، 10 11 پہ تیسرا گھنٹہ، اور 11 11 پر چوتھا۔ 11:11 بجے تک آدھی رات ہو جاتی ہے۔ یہ آدھی رات ہے، نصف شب ہے۔ آسان طریقہ ہے نصف شب معلوم کرنے کا طریقہ۔ خوب، آدھی رات آپ قیام کریں۔ رسول اللہ شب کے پہلے حصے میں آرام کیا کرتے تھے، شب کے دوسرے آدھے حصے میں قیام کرتے تھے، یعنی 11:11 پر اٹھ جاتے تھے۔ ہم ٹی وی شی وی دیکھ کے سارا نیٹ وغیرہ استعمال کر کے 11:11 پہ سوتے ہیں، بالکل الٹ رسول اللہ کے۔ بلکہ رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دلچسپ نیند تھی ان کی۔ اصحاب علی و اصحاب امیر المومنین، یا خود امیر المومنین کی نیند بعض روایات میں غالباً ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے عشاء کی نماز تک، مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک۔ بہت زیادہ ٹائم ہو تو 1 گھنٹہ ہے، ویسے پونا گھنٹہ ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے سوتے تھے عشاء تک، پھر عشاء سے سحر تک بیدار رہتے تھے۔ یہ کل نیند تھی اصحاب رسول اللہ کی اور بعض اصحاب امیر المومنین کی۔ اکثر اصحاب امیر المومنین دن رات سویا کرتے تھے، جن کو علی اٹھاتے تھے لیکن اٹھتے نہیں تھے، ایسے جھومتے رہتے تھے، ہمیشہ خمار میں تھے۔ نہج البلاغہ کے خطبے ہیں ایسے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں انہیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہوں، یا لیکن یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خوب، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ آدھی رات جاگ، ساری رات نہ جاگ۔ وہ آگے بتایا گیا ہے کہ کیوں، اس لیے کہ دن کو آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، فعالیت، اس لیے رات کو تھوڑا سا آرام بھی ہو۔ آدھی رات جاگ، آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم جاگ، یا تھوڑا سا کم، آدھی سے کم، مثلا 4 گھنٹے سے تھوڑا کم، 3.5 گھنٹے کر لیں آپ۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی ترتیل کر، رات کے عالم میں اٹھ کے قرآن پڑھ ترتیل کے ساتھ۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کے دل پر بہت گہری بڑی وزنی بات ڈالنی ہے۔ اس بات کے لیے دل کو تیار کر، رات کو جاگ، قرآن پڑھ، بندگی کر، قیام کر، تاکہ ایک بڑی وزنی بات دل میں آپ کے ڈال سکیں۔ اس جاگنے کے بغیر دل تیار نہیں ہوگا۔ اگر ساری رات سویا رہا، وزنی بات کے لیے دل تیار
نہیں ہوگا، ہلکی باتوں کے لیے دل تیار ہوگا، سبک باتوں کے لیے. قول ثقیل نہیں ہوگا. قرآن کا نام ہے ثقلین میں سے ایک ثقل اکبر قرآن ہے، ایک ثقل اہل البیت ہیں، سنگین وزنی ہیں، ہلکے پھلکے نہیں ہیں. یہ دونوں منبع بہت وزنی ہیں، سنگین ہیں. ان کے لیے دل کو تیار کرو. اگر ثقلین سے تعلق رکھنا ہے تو دل کو وزنی باتوں کے لیے تیار رکھو، ورنہ ہلکی پھلکی باتیں انہی میں زندگی گزار دو گے، ہلکی شخصیت اور ہلکے پن کے مالک ہو جاؤ گے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اب وہ آیت ہے جو آپ کو سنانی تھی. اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ رات کا عالم، ناشئۃ اللیل یعنی رات کا منظر، رات کا عالم، رات کا وقت سفر کے لیے، طے سفر کے لیے بہت مناسب ہے. اشد وطئن، دن کی نسبت یہ سفر الہی، قرب الہی کا سفر رات کو بہت مناسب طے ہوتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بہت ہی استوار ہے قول عبادی کے لیے، معنویت کے لیے، دعا کے لیے. اقوام قیلا ہے، اشد وطئن ہے، وہ اقوام قیلا ہے. بہت مناسب ہے دعا و مناجات کے لیے، خدا سے کلام کے لیے، قول کے لیے. اور بہت مناسب ہے یہ قرب خدا کے لیے، سلوک اللہ کے لیے بہت مناسب ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، چونکہ دن کو آپ کی مصروفیات بہت ہیں، کام بہت ہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں آپ کی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، چادر اوڑھنے والے چادر اتار، اٹھ رات کو قیام کر. یہ ہر شب و معمولی شب کی بات ہے، لیکن آج شب خصوصی شب ہے. اس خصوصی شب میں اشد وطئن یعنی اس معمولی شب سے بھی بہت آگے ہے معاملہ، چونکہ 1000 ماہ کا سفر اس شب کو آپ نے طے کرنا ہے. وہ آپ 1000 ماہ کے اس شب میں، 1000 ماہ سے برتر شب میں سمجھتے ہیں حق کو، وہ سنت حق، قانون حق، ضابطۂ حق، صراط حق، مسیر حق جو اللہ نے حیات انسانی کے لیے بچھایا ہے، قائم کیا، اس کا معیار سمجھتے ہیں کیا ہے حق کا. اور اس کے مقابلے میں باطل، ایک معیار سے دونوں کی وضاحت ہو سکتی ہے. اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ رعد میں آیت نازل کی ہے جو پہلے آپ کے لیے پڑھ چکے ہیں. سورہ رعد کی آیا کسی اور مناسبت سے تقدیر، سنت تقدیر کے ضمن میں سورہ رعد آپ کے لیے بیان ہوئی ہے. سورہ رعد میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. خداوند تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے. آیا 17 میں ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. اللہ وہ ذاتی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور یہ پانی زمین پہ بہہ نکلا، وادیوں میں، ندیوں میں، نالیوں میں. ان کی مقدار، ان کی گنجائش کے مطابق ان کے اندر پانی بہہ نکلا. فاحتمل السیل زبدا رابیا، سیل پانی کے بارش کے اترنے سے ندیوں میں پانی بہہ نکلا اور پانی کے بہنے سے سیلاب آیا. سیلاب سے مراد یعنی تیز حرکت پانی کی. سیلاب اس پانی کو نہیں کہتے جو ویران کرے، سیلاب یعنی تیز پانی، زیادہ مقدار میں پانی اور تیزی کے ساتھ جو حرکت کرے. سیلان حرکت کو، پانی کی حرکت کو سیلان کہتے ہیں. سیال جو چل رہا ہو، بہہ رہا ہو، بہنے والی چیز کو سیال کہتے ہیں. پانی بہہ نکلا اور بہتے پانی کے اوپر زبد، جھاگ بن گئی. زبدن رابیا، اوپر تیرتی ہوئی جھاگ بن گئی اس کے اوپر. یہ ایک مثال ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور وہ دھاتیں جو تم نار میں پگھلاتے ہو، ابتغاء حلیۃ او متاع، زیورات بنانے کے لیے یا برتن بنانے کے لیے جو دھاتیں پگھلاتے ہو تم، ان کے پگھلنے کے بعد ان کے اوپر بھی زبد بن جاتی ہے، جھاگ بن جاتی ہے. وہ فیکٹریوں میں ہوتا ہے یہ کام، یا پرانے طریقے سے بھی جہاں پر دھاتیں پگھلائی جاتی ہیں، اگر کسی
آہنگر کی دکان پہ آپ جائیں وہاں لوہا پگھلاتا ہے، یا سنیاری کی دکان پہ جائیں وہ سونا پگھلاتا ہے، یا کسی بھی اور فیکٹری میں چلے جائیں وہ پہلے اس شے کو پگھلاتے ہیں، پگھلا کے سیال حالت میں لا کر پھر اس کو فرموں میں ڈالتے ہیں، قالب میں ڈالتے ہیں نئی شکلیں بنانے کے لیے. جب پگھلاتے ہیں اس پگھلی ہوئی دھات کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے. فسا والے یہ ایک نمونہ ہے مثلو. خوب یہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، وہ بہہ نکلتا ہے، بہتے پانی کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے، یا جب دھاتیں پگھلائی جاتی ہیں پگھلی ہوئی دھات سیال ہو جاتی ہے، اس سیال کے اوپر بھی جھاگ بن جاتی ہے. فرمانا کیا چاہ رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال دیتا ہے. یہ حق و باطل کی مثال ہے، پانی کی اور جھاگ کی مثال. یہ حق و باطل کی مثال ہے، پگھلی ہوئی دھات اور اس کے اوپر بنی ہوئی جھاگ، یہ حق اور باطل کی مثال ہے. خوب پھر اس کے بعد ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ، جھاگ، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جھاگ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے لیکن چونکہ فیکٹری والوں کو انتظار نہیں کرنا ہوتی، ٹائم ضائع ہوتا ہے، انہوں نے فلٹر بنایا ہوتا ہے جھاگ اتارنے کے لیے. یا سنیارا جھاگ جلدی اتارتا ہے، انتظار نہیں کرتا، ورنہ سیلابوں میں اور پانی کے نہروں میں اور آبشاروں میں جو جھاگ بنتی ہے وہاں کوئی فلٹر نہیں ہوتا، بن کے کناروں پہ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے یہ جھاگ اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جھاگ کا فارمولہ یہ کہ جھاگ دراصل ایک بلبلہ ہے. بلبلہ اگر سمجھنا چاہتے، چونکہ بلبلہ بھی مشکل ہے ڈیجیٹل نسل کے لیے کہ بلبلہ کس کو کہتے ہیں، چونکہ اصل اردو آتی نہیں ہے ان کو، پیدا ہی انگلش میڈیم میں ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے بلکہ بورن ہوتے ہیں. یہ پہلے زمانے میں لوگ پیدا ہوتے تھے، آج کل ہاں پہلے ولادت ہوتی تھی، ابھی برتھ ہوتی ہے ان کی، تو پیدا ہی نہیں ہوتے تو ان کو کیا ہم سمجھائیں کہ ولادت کیا ہے، برتھ ان کو سمجھانی چاہیے کیا ہے. بلبلہ انہوں نے پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی میں بلبلہ کیا ہوتا ہے. بلبلہ سمجھنے کے لیے آپ دور نہ جائیں، پانی کی طرف نہ جائیں، بلکہ اپنے ارد گرد دیکھیں. بلبلہ اس انسان کی طرح ہوتا ہے جس کو ایک دفعہ جذبہ چڑھتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں اس کے، اور جذبات میں آ کے فوراً جوش میں آ جاتا ہے، کچھ کرنے شروع کرتا ہے، نعرے لگانا شروع کرتا ہے. جیسے مجلس ہو رہی ہوتی ہے، ذاکر خطیب نقطہ مارتا ہے اور وہ نیچے سے جوش میں آ جاتا ہے، ایک دم اٹھ کے آ کے ایک دم 1.25 لاکھ نعرہ ہے ادھر ہی. پھر یہ جوش جب نکل جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ جوش نکل جاتا ہے، چونکہ جوش جذبہ ٹیمپریری ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بنتا ہے. جس طرح گیس والی یہ مایات ہیں پینے کے لیے مشروبات، ان کو تھوڑا سا ہلا کے کھولیں تو ان کے اندر سے گیس نکلتی ہے، یہ جذبہ ہے. مشروبات، الکولی مشروبات یا غیر الکولی مشروبات ہیں جن کے اندر گیس ہوتی ہے، ان کو ہلائیں تو جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کے اندر. کھولیں ڈھکن، جذبہ کیسے کر کے نکلتا ہے؟ ہاں، چھس کر کے باہر نکلتا ہے. ماشاء اللہ، صلی اللہ محمد. اور پھر اس کے بعد آپ جتنی اس میں گیس تلاش کریں موجود نہیں، چونکہ نکل گیا جذبہ سارا. بلبلہ ایسے انسان کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر ہوا بھرتی ہے، باہر پانی کی ایک سطح ہوتی ہے باریک، پانی کے اندر ہوا بھر جاتی ہے، اس سے بلبلہ بنتا ہے. بلبلے کی جسامت ہوا کی وجہ سے ہے، پانی کی تہ ہے اور وزن سارا ہوا کا ہے، اور ادنا کسی شے سے ٹکرانے سے، معمولی سے کسی شے کے ٹکرانے سے یہ بلبلہ پھٹ جاتا ہے. اگر بہت سارے بلبلے جمع ہو جائیں تو جھاگ کہلاتی ہے. یہ ایک بلبلہ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے اگر بن جائیں تو یہ جھاگ کہلاتی ہے. یہ اور ہوا چلے بلبلے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جھاگ، ہوا آزاد ہو جاتی ہے اور جھاگ بیٹھ جاتی ہے. جھاگ اس
قوم کو کہتے ہیں جس کے افراد کے اندر فقط جذبات ہوں، احساسات ہوں، اور یہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، پھر فوراً ہی سوراخ سے نکل جاتے ہیں، جاگ پوری بیٹھ جاتی ہے، قوم ساری جا کے سو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس قوم کے ساتھ جو مرضی ہے کریں، آپ اس کو ماریں، ہلاک کریں، قید کریں، اسیر کریں، ڈرائیں، دھمکائیں، تحقیر کریں، تذلیل کریں، پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی، چونکہ جاگ بیٹھ گئی ہے۔ وہ جاگ تھی جو ابری اور ختم ہو گئی۔ جاگ خود بخود بیٹھ جاتی ہے، فلٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تھوڑی مہلت دیں جاگ وہیں پر تہ نشین ہو جاتی ہے۔ لیکن پانی ہمیشہ رہتا ہے، پانی خود بخود ختم نہیں ہوتا، قائم رہتا ہے۔ یہ دو مثالیں، جاگ اور پانی، حق اور باطل کی مثالیں ہیں، اللہ نے بیان کی ہیں۔ وہ حق اور باطل جو انسانی حیات کا راستہ ہے اور بنیاد ہیں اور انسان کے لیے جادہ ہیں، جن پر انسان نے زندگی بسر کرنی ہے، اس حق کی یہ مثال ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے کائناتی حق، تکوینی حق کے اوپر بھی اس مثال کو تطبیق کیا ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت ہمارے مد نظر جو باس یا موضوع حق و باطل کا ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ مثال دی ہے۔ چونکہ قرآن کتاب ہدایت انسان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس، ہم نے اسے فال کی کتاب بنا لیا، استخارے کی کتاب بنا لیا، مردوں پہ پڑھنا شروع کر دیا، کرتب دکھانے شروع کر دیے، سوریں جمانا شروع کر دیں۔ امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف قرآن کی سوریں رہ جائیں گی، مزامیر رہ جائیں گے، سوریں، خوبصورت سوریں ہوں گی، نہ قرآن کے قوانین ہوں گے، نہ آئین ہوں گے، نہ ضابطے ہوں گے، نہ عدالتیں ہوں گی، نہ حکومتیں ہوں گی، کچھ بھی قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، صرف سوریں ہوں گی، سوریں جمائیں گے قرآن کے اوپر۔ خوب یہ سارے کاروائیاں قرآن کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہدایت نہیں ہے قرآن، ہر بات ہدایت کے لیے قرآن کریم کے اندر، اور خصوصاً یہ مثال حق و باطل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، کیوں مثال کے ذریعے حق و باطل سمجھا رہے ہیں؟ ان لوگوں کی مشکل حل کرنے کے لیے جن کے ذہن وزنی بات کے لیے ابھی تیار نہیں ہوئے، جو رات ضائع کر دیتے ہیں، ناشیۃ اللیل کو استفادہ نہیں کرتے، جو سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے رسول رات کو جاگ، تیاری کر، قیام کر، ساری رات مت سو، اٹھ تاکہ قول ثقیل، وزنی بات کے لیے تیرا دل آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ علی علیہ السلام سے منسوب ایک شعر ہے، ایک کتاب ہے دیوان امیر المومنین کے نام سے، یعنی سارے شعر امیر المومنین سے منسوب کر دیے گئے ہیں جبکہ نہیں ہیں۔ وہ کتاب علی ابن ابی طالب ایروانی شاعر ہے، اس کی کتاب ہے۔ اس کو ایک عقیدت مند نے علیہ السلام لکھ دیا اوپر، چونکہ ہمارے ساتھ ایک بزرگ پڑھتے تھے، ان کے نام کے ساتھ حسین ہوتا تھا، نام پہلا حصہ ان کے نام کا مثلا ارشاد تھا فرض کریں، تو وہ لکھتے تھے ارشاد حسین۔ ایک دن ایک طالب علم ساتھی نے ان سے مذاق کیا کہ آپ کے نام کے ساتھ حسین ہے اور یہ امام کا نام ہے، اور امام کے نام کو آپ بغیر ادب کے لکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کیسے لکھوں؟ کہا اوپر علیہ السلام لکھا کرو۔ تو اس کے بعد انہوں نے ارشاد حسین علیہ السلام لکھنا شروع کر دیا، اور خود ایک جوک بن گئے دوسروں کے لیے۔ بعض عقیدت مند ہوتے ہیں کہ جہاں بھی امام کا نام آئے علیہ السلام ساتھ لکھ دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا نام ہے، یہ مراد کون ہے۔ علی ابن ابی طالب، تاریخ میں بہت سارے لوگوں کا نام علی ابن ابی طالب گزرا ہے، علی علیہ السلام کی وجہ سے ہی رکھا ہے انہوں نے، اس پربرکت نام کو ہی انہوں نے انتخاب کیا اور یہی رکھا علی ابن ابی طالب۔ بعد میں آنے والوں نے سمجھا یہ علی ابن ابی طالب وہی ہستی ہیں، امام و حجت خدا و معصوم، نہ، یہ شاعر ہیں ایروان کے۔ ایروان زیر نبی آذربائیجان کے اندر ہے، کشور ہے جو ملک ہے آذربائیجان، اس کا حصہ ہے ایروان، یا شاید اس کے ساتھ ارمنستان ہے، ارمنستان میں غالباً ایروان۔ ایروانی ان کے شعر تھے، انہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام لکھا تو وہ منسوب ہو گئے سارے مولا علی سے، لیکن بعضوں نے اس کے اندر
علیہ السلام کے شعر بھی ڈال دیے جو ادھر ادھر کتابوں میں تھے، وہ اٹھا کے اسی دیوان میں ڈال دیے کہ یہ بھی علیہ السلام کے شعر ہیں۔ باہر کیف اب مخلوط ہو گئی ہے وہ کتاب، کچھ شعر علیہ السلام کے ہیں، کچھ علی ابن ابی طالب ایروانی کے ہیں، اور بعض لوگوں نے سمجھا یہ ساری کتاب مولا علی کی ہے۔ ایک شعر ہے منسوب ہے علی علیہ السلام سے، بہت خوبصورت شعر ہے، وہی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کہہ لیں یا تفسیر ہے، علی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اس شعر عربی شعر کے اندر ہے، الا بقدر القد تنقسم المعالیہ، اے لوگو آگاہ رہو، جان لو، بقدر القد، کوشش زحمت کی مقدار میں بلندیاں عطا کی جاتی ہیں۔ الا بقدر القد تنقسم المعالیہ، بلندیاں، معالی، عروج، ترقیاں کوشش کی مقدار میں عطا ہوتی ہیں، جتنی کوشش ہو اتنی عطا ہوتی ہیں۔ من طلب العلا سحر اللیالیہ، جو بلندی تک چاہتا ہے تو وہ رات کو جاگتا ہے۔ سحر اللیالیہ، سحرا ہے دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ، جاگنے کو کہتے ہیں۔ ساحر اللیل، رات کو جاگنے والا، لیکن نہ جاگ کے انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہے، ٹی وی چینل دیکھتا رہے، میسج کرتا رہے، لوڈو کھیلتا رہے۔ رات کو جاگنے والا یعنی خدا کی بارگاہ میں حاضر، قائم اللیل، جس طرح امیر المومنین ساحر اللیل تھے۔ غیث النہار یا لیث النہار، دن کا شیر اور رات کا عبادت گزار، رات کا عارف، درویش شب۔ رات کو جو علی کو دیکھتا بالکل ایک اور حالت، کانپتے ہوئے دیکھتا، لرزتے ہوئے۔ امیر المومنین کو دیکھتا لرز رہے ہیں، ہر حصہ، ٹانگیں لرز رہی ہیں، بدن لرز رہا ہے، آواز کپ کپی ہے، لرز رہی ہے، یا مولا یا مولائی۔ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جیسے ہم کہتے ہیں، لرزتی ہوئی آواز، جس طرح خوفزدہ انسان، ہراساں انسان کھڑا ہوتا ہے لرزتے ہوئے، اور جو دیکھتا رات کو وہ کہتا یہ تو کوئی بہت ہی بزدل آدمی لگتا ہے جو لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ اور اسی ہستی کو جب دن کو دیکھتا دشمنوں کے مقابلے میں، اور وہ استقامت اور رعب و سہولت امیر المومنین کی، وہ لرزنا شروع کر دیتا تھا۔ دن کو یہ حالت اور رات کو وہ حالت تھی امیر المومنین کی، اس لیے کہتے تھے لیث النہار ہے۔ شیر امیر المومنین کی حالت دن کو ایک حملے کے لیے تیار شیر کی تھی، اور رات کو اس طرح سے علی لرزتے خدا کی بارگاہ میں۔ کیوں لرزتے تھے؟ چونکہ جانتے ہیں کہ ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، قول ثقیل کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے، وزنی باتوں کے لیے رات کا جاگنا انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ سونا، زیادہ سونا دل کو مار دیتا ہے۔ دل کی موت چند چیزوں سے ہوتی ہے، زیادہ کھانے سے، زیادہ ہنسنے سے، زیادہ سونے سے، اور نامحرم عورتوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے سے۔ یہ عوامل ہیں دل کی موت کے، آپ بہت کم دیکھیں گے۔ اور ایک نشے سے، شراب ہو، چرس ہو، بھنگ ہو، ان چیزوں سے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایسا شخص جو ہنستا بہت ہے، جو بہت ہنستا ہے اس کا دل زندہ ہو، جو ہمیشہ ہنستا رہتا ہے۔ ہنستا ہے یعنی حد سے زیادہ۔ اور وہ شخص جو سوتا بہت ہے، صبح شام سوتا ہے معمول سے زیادہ، ایک جوان کے لیے معمول، محنتی جوان کے لیے جو زحمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تھکتا ہے، 7 گھنٹے نیند اس کے لیے کافی ہے طبیبوں کے بقول، لیکن جو 14 گھنٹے سوتا ہے، 16 گھنٹے سوتا ہے، آپ دیکھیں گے دل مرا ہوا ہے اس کا، مردہ دل انسان ہے، بالکل دل مرا ہوا ہے اس کا۔ جو نشہ کرتا ہے یا نشیوں کے پاس بیٹھتا ہے، مردہ دل ہے اس کا۔ جو شخص نامحرموں کے ساتھ رہتا ہے اس کا دل بھی مردہ ہے۔ بلکہ اگر محرم بھی ہوں، عورت مرد محرم بھی اگر زیادہ مخلوط رہیں، مثلا ایک لڑکا ہے وہ صبح و شام ماں اور بہنوں کے ساتھ ہی ہے اور مردانہ محفل میں آتا ہی نہیں ہے، یہ بھی مردہ دل ہے۔ اس کے اندر اور بھی بڑی کمزوریاں ہیں، بزدل بھی ہے،
زنانہ مزاج کا مالک ہوگا، نازک مزاج ہوگا، زود رنج ہوگا، بزدل ہوگا، اس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوگی. اس بچے کے اندر جو زیادہ وقت خواتین کے ساتھ گزارتا ہے اس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے. اس کو تعادل رکھنا چاہیے، ماں کے ساتھ بھی وقت گزارے اور اپنی ہمسن بچوں کے ساتھ بھی، اور اسکول میں بھی، اور جہاں تقسیم کر کے وقت گزارے. خصوصاً نامحرم کے ساتھ اختلاط کسی قسم کا بھی، وہ دین کے نام پر ہو، بے دینی کے نام پر ہو، کاروبار کے نام پر ہو، لین دین کے نام پر ہو، کسی بھی عنوان سے ہو، نامحرم کے ساتھ رابطہ انسان کے دل کو مار دیتا ہے. دونوں طرف، عورت کے دل کو بھی مار دیتا ہے، مرد کے دل کو بھی مار دیتا ہے. وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے شب قدر کو روئیں، کہاں سے رونا آئے، خشک چشمے سے کہاں سے آنسو نکلے، مردہ دل سے کہاں سے نمی نکلے. آ تو گیا ہے، ذہن اس کو لے آیا ہے، لیکن دل تیار نہیں ہے. ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، قریب نہیں جانا. اسی دنیا میں جہاں یہ آلودگی زیادہ ہے، اسی دنیا میں جہاں بچنا مشکل ہے. یوسف اس کو نہیں کہتے جو غار میں بیٹھا ہوا ہو، یوسف اس کو کہتے ہیں جو کنویں میں یوسف ہو، اسود بھائیوں کے اندر یوسف ہو، کنعان میں یوسف ہو، حسد کرنے والوں کے اندر رہ کر حاسدوں کے اندر یوسف ہو، یعنی ان کی بیماری میں مبتلا نہ ہو. وہ حسد کرتے ہیں، یہ دعا کرتا ہے ان کے لیے. وہ حسد کرتے ہیں، یہ نصیحت کرتا ہے ان کو. وہ حسد کرتے ہیں، یہ خدا سے ان کے لیے خیر مانگتا ہے، ہدایت مانگتا ہے. کنویں کے اندر ہے، روتا نہیں ہے، چیختا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، یہ مجھے کہاں لے آئے. اکیلا کنویں کے اندر، اکیلا. حضرت موسیٰ سے زیادہ امتحان سخت تھا. موسیٰ کو ماں نے یم میں ڈالا، فرعون نے نکال لیا. وہ کنویں کا منظر خطرناک ہے زیادہ، وہ بھی صحرا کے اندر، جنگل کے اندر، کنواں تاریک، اور کئی دن وہاں پر کنویں کے اندر رہنا. یہ فلم جو بنائی ہے حضرت یوسف کی، اس میں کنواں بڑا لگژری کنواں دکھایا گیا ہے، وہ ایسا تھا نہیں. وہ کنواں خطرناک تھا، بہت خوفناک. اب یہاں پر آتا ہے بچہ، کارگاہ میں آتا ہے، آتے ہی گھبرا جاتا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا گھبرا جاتا ہے. یہ کیسے یوسف بنے گا؟ کدھر جانا ہے؟ اماں یاد آ رہی ہے. اماں کی گود میں تو یوسف نہیں بنے گا، کنویں میں یوسف بنے گا. تنہائی میں، تنہائی میں خوف نہ آئے، خدا کو یاد کر. تنہائی میں شکوہ نہیں کیا خدا سے کہ پروردگارہ یہ کہاں پھینک دیا انہوں نے، یہ کیا کیا میرے ساتھ، بلکہ شکر کیا خدا کا. کنویں کے اندر شاکر ہے یوسف، تنہائی کے اندر. بازار میں یوسف ہے، اس عزیز مصر کے گھر میں یوسف ہے، دسترخوان پہ وہ یوسف ہے، جیل میں یوسف ہے، قدم قدم پہ یوسف ہے. عزیز من، ہم یہ نہ کہیں کہ پہلے معاشرہ پاک کرو پھر میں ٹھیک ہوں گا. اس طرح تو جانور بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک بندر کو بھی پاک جگہ پر رکھو، پاک ہو جاتا ہے. انسان ہو صاحب ارادہ. دنیا کی طاقتور ترین چیز آپ کے پاس ہے، یعنی ارادہ. سب سے زیادہ طاقت ارادے کے اندر ہے، جو آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے قدردان نہیں ہیں اور اس کو استعمال نہیں کرتے، اور جس کو توڑنا بہت آسان ہے آپ کے لیے. بہت جلد توڑتے ہیں ارادہ. جتنا زیادہ مقدار میں ارادہ توڑتے ہیں، اتنا آج تک کسی نے کچھ اور نہیں توڑا. اتنا کسی نے کچھ نہیں توڑا جتنا انسانوں نے اپنا ارادہ توڑا ہے، اور اسی سے ضعیف ہوئے، کمزور ہوئے. عزم نہیں کر سکتے، ارادے نہیں کر سکتے. جس طرح خدا نے حضرت آدم کے لیے فرمایا کہ لم نجد لہو عزما، ہم نے آدم میں عہد کیا تھا. عہدنا الی آدم، عہد کیا لیکن لم نجد، پایا نہیں ہم نے عہد، اور عزم ٹوٹ گیا. شیطان کو موقع مل گیا یہیں سے، اور جنت سے نکالنے کا باعث بنا، سختیوں میں جانے کا باعث بنا. ایک ارادہ ٹوٹا، عمر بھر کے لیے رونا پڑا. اگر وہ ایک ارادہ نہ ٹوٹتا، وہ آدم کسی اور شکل میں ہوتے، کسی اور صورت میں وہاں سے فرشتوں کے جرمٹ میں آدم کو ودا کیا جاتا. اس وہاں سے نکلنا تو ضروری تھا، چونکہ کارگاہ تھی، کارگاہ سے بالآخر ایک دن نکلنا ہے، چھٹی ہے. لیکن کارگاہ سے جاتے ہوئے کتنا فرق ہوتا ہے. وہ جو شیطان جس کو لے کے جائے اور نکلوائے اور لے جائے، اور عمر بھر پشیمان، جس کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی.
روئے آدم اس قدر روئے، پھر جا کر اس کارگاہ سے نکلنے کی تلافی ہوئی، رو رو کر. اور اگر وہاں سے فارغ ہو کے جس طرح خدا نے ان کو رکھا تھا تکمیل کر کے نصاب آتے تو شیطان کے ساتھ نہ نکلتے، شیطان و آدم اکٹھے نکلے وہاں سے شیطان کی معیت میں. اہبطوا جمیعا، نکلو، تینوں نکلو، شیطان بھی، آدم بھی، حوا بھی، جاؤ تم نکلو یہاں سے. غلطی کر دی تم نے، عہد توڑ دیا تم نے، عزم نہیں ہے تمہارے اندر. اور اگر یہ پورا کرتے یہ عہد، اس صورت میں ملائکہ فرشتے اترتے آدم کے ہمراہ زمین کے اوپر. اے فرشتوں، آدم کو لے کے جاؤ، چھوڑ کر آؤ، اس کے ہمراہ اترو. ملائکہ اترتے، وہ اہبطوا، حبوط نہ ہوتا، بلکہ جس طرح انبیاء کے لیے کہ ارسلنا، بعثنا، ہم نے مبعوث کیا ہے، نہ حبوط دیا ہے، ہم نے اٹھایا ہے، ہم نے برانگیختہ کیا ہے، ہم نے ارسال کیا ہے، ہم نے اس کو یہ ماموریت عطا کی ہے. پھر خدا کا فرمانا تھا کہ میں نے یہ کیا ہے. ابھی کہا اہبطوا، نکل جاؤ، اتر جاؤ، گر جاؤ، جاؤ زمین کے اوپر. اور زمین پہ آ کر آدم کو بہت دکھ جھیلنے پڑے، رو رو کر آخر خدا سے معافی مانگ کر تلافی ہوئی، اور پھر اللہ کی طرف سے ہدایت نازل ہوئی. آج شب آمادہ ہے انسان کو یہ حق سمجھنے کے لیے اور اس حق کے اوپر اپنی تقدیر بنانے کے لیے، اس سنت خدا پر آنے کے لیے، باطل سے دور ہونے کے لیے. اس مثال سے ہم سمجھتے ہیں سورہ مبارکہ رعد کی مثال، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح خدا حق و باطل کی مثال دیتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز نفع دیتی ہے، فائدہ انسان کے لیے رکھتی ہے، وہ زمین پہ قائم ہے. یعنی پانی وہ ختم نہیں ہوتا، جفاءً ختم نہیں ہوتا، لیکن جاگ جفاءً ختم ہو جاتی ہے، خود ختم ہو جاتی ہے. یہ حق و باطل کی مثال ہے. خوب اس مثال کو کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں حق و باطل مثال سے سمجھ میں آئے. مثال ان لوگوں کے لیے جن کے لیے قول ثقیل، وزنی بات بہت وزنی ہے، ان کے لیے ہلکی کر کے مثال بنا کر پیش کی گئی ہے تاکہ آسان ہو جائے. جیسے پیٹ کے بیماروں کے لیے جن کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، نرم غذا پکاتے ہیں، نرم غذا کہ جلدی ہضم ہو جائے. وہ بھی اسی طرح ہاضمے سے زیادہ مشکل ہے جن کا فاہمہ خراب ہے. ہاضمہ خراب ہے، آتے ہیں آ کر کہتے ہیں جی ہم ہاضمہ خراب ہو گیا، ہمارے لیے نرم غذا ہو، وہ نرم غذا پکا کے دے دیتے ہیں ان کو. لیکن ایک بندہ نہیں آیا جس نے کہا کہ فاہمہ خراب ہو گیا، میرا گڑبڑ ہو گئی، بات سمجھ نہیں آ رہی، بات ہضم نہیں ہو رہی. دال ہضم ہو گئی ہے، ٹنڈا ہضم ہو گیا ہے، بات ہضم نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ چونکہ فاہمہ خراب ہے. ہاضمہ کی طرف فاہمہ ہے، فہم خراب ہے. اس کے لیے خدا بند تعالیٰ نے نرم بات کی ہے، مثال بنائی ہے، آسان کیا حق و باطل کو. ایک خصوصیت حق کی بیان کی، ایک خصوصیت باطل کی بیان کی. خصوصیت حق یہ ہے کہ حق اس چیز کو کہتے ہیں جو پائیدار ہے، جو اللہ نے نازل کیا. انزل من السماء ماء، یہ نہیں کہا انزل من السماء زبدا، ہم نے آسمان سے جاگ اتاری، یہ جاگ پگھل کے پانی بن گئی، یہ نہیں فرمایا. ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پانی بہہ نکلا، سیال ہوا، سیلانی آب سے جاگ بن گئی. حق و باطل یہ ہے، ہم نے جو بھی اتارا، جو قرآن میں ہے، جو نبیوں کو دیا، جو اماموں کو دیا، جو وحی کے ذریعے اتارا، یہ حق ہے. یہ پانی ہے، منوی پانی ہے. یہ پانی مثال ہے اور ہدایت ممثل ہے. اصطلاح میں اس کو، چونکہ کذالک یضرب اللہ الامثال للحق والباطل، خدا اس طرح حق و باطل کی مثالیں دیتا ہے. مثالیں جن امور کے لیے دی جاتی ہیں، جن موضوعات کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں، ان کو اصطلاح میں ممثل کہتے ہیں.
وہ مثال تو سمجھ میں آ گئی، پانی اور جھاگ، لیکن یہ نہیں سمجھانا مقصود تھا پانی اور جھاگ، یہ دکھانا مقصود تھا. دکھا کر سمجھانا یہ تھا کہ حق و باطل کیا ہوتا ہے. حق پانی ہے، وہ پانی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے. جھاگ اللہ نے نازل نہیں کی. جھاگ پانی کے سیلان سے خود پیدا ہوئی، پانی کی حرکت سے پیدا ہوئی. جب پانی کے اندر حرکت ہوئی، ہوا بھی داخل ہوئی، ہوا اور پانی کے اختلاط سے جھاگ بنی. پس جھاگ اللہ نے نہیں بنائی. انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا. یہاں سے ہمیں ایک خصوصیت حق کی سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی اللہ نے بیان کیا ہے انسان کے ہدایت کے لیے وہ حق ہے، وہ پانی ہے، مانوی پانی یا ممثل ہے وہ. خوب اس حق پر عمل سے، اس حق پر جب انسان چلتا ہے، جو اللہ نے بیان کیا، جو بھی خدا نے بیان کیا وہ حق ہے. جو حکم بیان کیا وہ حق ہے، صرف وہ حق ہے بس. اور جو اللہ نے بیان نہیں کیا وہ حق نہیں ہے. جو انسان نے گڑھ لیا وہ حق نہیں ہے. جو انسان نے بنا لیا وہ حق نہیں ہے. خرافات حق نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ نے نازل نہیں کی. اب آپ خود غور کریں گے، ہم جو کام کرتے ہیں ان میں سے کتنے اللہ نے نازل کیے ہیں، حکم اللہ نے اس کا دیا، اور کتنے ایسے ہیں جو ہم بغیر اللہ کے حکم کے کر رہے ہیں. یہیں سے جھاگ اور حق، باطل اور حق الگ ہو جائیں گے. جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ حق ہے. اگر وہ اپنایا، اس پر چلے، یہ حق ہے. حق پر جب انسان چلتا ہے، حق پر چلتے ہوئے کچھ چیز حق کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہے، اور وہ ہے ہوا. ایک ہوا ہے الف کے ساتھ، ایک ہوا ہے یہ کے ساتھ، اور کھڑی الف اوپر. ہوا دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ہے دو آنکھوں والی واو، اور اس کے آگے الف. ہوا، یہ ہوا جس کو آپ ونڈ کہتے ہیں مادری زبان میں، باد، اس کو فارسی میں کہتے ہیں باد. ری، البتہ باد ہوا کو نہیں کہتے، ری کہتے ہیں، لیکن اردو زبان میں ہوا اسی باد کو یا ری کو، جو ہوائیں چلتی ہیں ان کو باد کہتے ہیں یا ہوا کہتے ہیں. یہ ہوا پانی سے مخلوط ہو جاتی ہے، بلبلہ بنتا ہے، جھاگ بنتی ہے. ایک اور ہوا ہے، اس کو قرآن میں بھی ہے اس کا ذکر، وہ قرآنی اصطلاح ہے، یہ بھی قرآن میں ہے ہوا، لیکن اس کا زیادہ ذکر ہے. یہ ہوا ونڈ نہیں ہے جو باہر چلتی ہے، بلکہ یہ ہوا انسان کے اندر ہے، انسان کے نفس میں ہے. ہے دو آنکھوں والی واو، یہ اور اوپر کھڑی زبر ہوا، ہوائے نفس. خواہش، اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش. جب انسان حق پہ چلتا ہے، حق اللہ نے جو نازل کیا وہ حق ہے، اس حق پہ جب آگے بڑھتا ہے، بیچ میں ہوائے نفس آ جاتی ہے، بلبلہ بن جاتا ہے، جھاگ بن جاتی ہے. یہی باطل ہے. حق کے اندر، اللہ کے بیان کیے ہوئے حکم کے اندر، خدا کی ہدایت کے اندر جب انسان کی خواہش چلی جاتی ہے، ہوائے نفس چلی جاتی ہے، جھاگ بن جاتی ہے. یہ جھاگ باطل ہے. اس جھاگ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، اس جھاگ پر قدم رکھنے سے انسان خراب ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے روکا کہ ہوائے نفس سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے حق کے لیے. جادہ حق چننے کے لیے اور جادہ حق پر چلنے کے لیے دو مشکلیں ہیں، ایک شبہہ اور ایک شہوت. شبہات جس طرح امیر المومنین کے خطبے میں تھے، شبہات وہ خواہشات ہیں جو اعتقاد کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور شہوات وہ ہوائے نفس و خواہشات ہیں جو عمل کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. جب یہ دو چیزیں کسی کی رائے میں
شبہ آ جائے، خواہش آ جائے، یہ باطل ہے، یہ باطل بات کر رہا ہے، کیونکہ تیری خواہش اس کے اندر آ گئی، ہوائے نفس اس کے اندر آ گئی، بلبلہ بنا دیا، جاگ بنا دی تو نے، پائیدار نہیں ہے، ناپائیدار ہے۔ حق وہ ہے جو خدا نے بیان کیا ہے، شریعت، دین خدا، قرآن، رسول اللہ کا فرمان و سیرت و اہل البیت کی سیرت و فرمان، یہ حق ہے، یہ منبع ہے حق کا۔ اگر کوئی چیز اس منبع سے ہٹ کر ہے، جو ہمارے آبا نے بنا لی، ہمارے اسلاف نے بنا لی، بزرگوں نے بنا لی، بڑوں نے بنا لی، وڈیروں نے بنا لی، ملا نے بنا لی، کسی پارٹی نے بنا لی، حزب نے بنا لی، جماعت نے بنا لی، شخصیت نے بنا لی، یہ سب جاگ ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کا تخصص یہ تھا، مہارت یہ تھی کہ دین خدا میں ہوائے نفس ڈالتے تھے، بلبلے بناتے تھے، جاگ، اور جاگ پہلے نظر آتی ہے، پانی کم نظر، پانی نیچے ہوتا ہے، جاگ اوپر ہوتی ہے، باطل پہلے نظر آتا ہے، پانی تک نگاہ دیر سے جاتی ہے، جاگ جلدی نظر آتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو باطل پہلے سمجھ میں آتا ہے، باطل پہلے نگاہ میں آتا ہے، جاگ پہلے نظر آتی ہے۔ پانی جاگ ہٹے گی تو پانی نظر آئے گا ان کو۔ ہوائے نفس حق کو جاگ کی شکل میں بنا دیتی ہے، اور اس طرح انسان جادہ حق کی پہچان نہیں کرتا اور حق نما ہو جاتا ہے۔ جس طرح حق نما یعنی جو چیز حق نہ ہو اس کو حق نظر آ رہی ہو، جس طرح نشئی مستی میں ہوتا ہے۔ اگر بنگی چرسی دیکھا ہو، آپ نے غور کیا ہو ان کے حالات کے اوپر، جب وہ پورا اڑان کے لیے تیار ہوتا ہے، رن وے پر ہوتا ہے جہاز، اس کے سامنے اگر لاٹھی پڑی ہوئی ہو تو وہ شتیر سمجھتا ہے اس کو، اور وہیں بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ شتیر کس نے راستے میں ڈال دیا یہاں پر میرے۔ اگر کنکری پڑی ہوئی ہو کہتا ہے یہ چٹان کس نے میرے راستے میں رکھ دی۔ اگر چھوٹا سا کسی کے پاؤں کا نشان ہے، کھڈا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ خندق کس نے کھود دی میرے راستے میں، اس کو یہ خندق نظر آتی ہے۔ یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے کہ اس کو حق نظر نہیں آتا، حق نما نظر آتا ہے، یعنی باطل حق کی طرح نظر آتا ہے۔ ادھر سے کچھ ماہرین ہیں جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنانے کا فن جانتے ہیں، تلبیس الحق بالباطل۔ اب قرآن نے اس ایک سنت سے مربوط کتنے قوانین ذکر کیے ہیں جن کو انشاءاللہ اگلی شبوں میں بیان کرنا ہے۔ ایک تلبیس الحق بالباطل، ایک تکتیم الحق، ایک تدمیل الحق علی الباطل، ایک تدہیز الباطل علی الحق یا بالحق۔ یہ وہ قرآنی اصطلاحات ہیں کہ قرآن فرما رہا ہے کہ حق و باطل کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ عقل مال بالباطل، ماہرین ہیں علماء یہود، یہ سائنٹسٹ تھے انہی کاموں کے، موجد و مخترع، کہ حق کو باطل بنانا، باطل کو حق بنانا، اور اس کے بدلے میں حقیر پیسے لینا، حقیر معاوضہ لینا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ بس ہمیں پہلا کام حق و باطل کے مفہوم سے آشنائی کے بعد اب حق و باطل کا پیمانہ سمجھنا ہے۔ حق و باطل کا پیمانہ یہ ہے، جو اللہ نے نازل کیا، انزل من السماء ماء، وہ حق ہے۔ جو اللہ نے نازل نہیں کیا بلکہ خود پیدا ہو گیا، معاشرے کے حرکات کی وجہ سے پیدا ہو گیا، معاشرتی زندگی سے پیدا ہو گیا، رسومات پیدا ہو گئیں، خرافات پیدا ہو گئیں، لوگوں کے ملنے سے یہ آراء پیدا ہو گئیں، یہ سب باطل ہے، یہ جاگ ہے، یہ اللہ نے نازل نہیں کی بلکہ اللہ کے نازل کیے ہوئے حق کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خواہشات شامل ہو کر باطل بھی حیات انسانی کے لیے ایک راستہ بن گیا ہے۔ کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے تسویہ کرنا ہے حق و باطل کا۔ اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا کہ دو کام کرنے ہیں آپ نے، ایک احقاق الحق، یہ بھی قانون ہے، اللہ کا حکم ہے کہ سنت حق و باطل میں انسان کا فریضہ احقاق الحق، یحق الحق، اور ایک ہے ابطال الباطل، باطل کو ابطال کرنا و حق کو احقاق کرنا۔ یہ آپ کے فرائض میں سے ہے سب کے پیمانہ حق و باطل کو جاننے کے بعد۔ اور آج شب خدا سے یہ
حقیقت و یہ راستہ و یہ جادہ حق طلب کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، اس کے اوپر قدم رکھنا ہے، اور اللہ سے یہ مانگے کہ خدا آپ کو استقامت عطا کرے، اس راہ پر قائم بھی رہنا ہے انشاءاللہ۔ اسی کا نام صراط مستقیم ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین و ہدایت کی صورت میں نازل کیا ہے انشاءاللہ۔ دن کو عظیم عبادت کی ہے آپ نے، اور شب عظیم تر، اور واقعاً رشک آتا ہے آپ کے اوپر، آپ عزیزوں کے اوپر، کہ یوں نہیں کہ آپ کو بچپن سے ہدایت نصیب ہوئی ہے، بچپن سے کم لوگ ہیں جن کو ملا، چند روز آپ آئے، تشریف لائے، اور اس سختی کے اندر، اس دشواری کے اندر، اور ناگواری موسم کے اندر، اور ہر قسم کے ماحول کے اندر، لیکن آپ نے الحمدللہ یہ ثابت کیا ہے کہ ہیں آپ کے وجود کے اندر خدا نے وہ گوہر و جوہر رکھا ہوا ہے جس کو آپ نے پروان چڑھانا ہے۔ آج آخری فرصت ہے، اس کو غنیمت سمجھنا ہے، جدی، سنجیدہ، اور کسی غیر متعلقہ عمل میں شریک نہیں ہونا، ایک دوسرے کو متاثر، ڈسٹرب نہیں کرنا۔ ابھی چند لحظے وقفہ کرتے ہیں 10 منٹ کا، اور اس کے بعد فوراً اعمال شروع کرتے ہیں تاکہ بر وقت انشاءاللہ آج کے اعمال انجام دے سکیں انشاءاللہ۔